جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. جیسے تم قربانی پیش کرو گے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی تلاش میں، اتنا ہی قرب عظیم تمہیں عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اتنا ہی قرب عظیم تمہیں عطا ہوگا. سبحان اللہ تعالی بحمدہ. کیا کہیے ہمارے اکابر کی باتیں کیسے انوار سے بھرپور ہیں. ایک ایک لفظ کتنا نوری نور سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے ایک ایک لفظ. جو میرے دوستو یہی بات ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بات کرے اور ایک یہ ہے کہ کوئی عارف باللہ بات کرے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. عارف باللہ جو تعلق مع اللہ، صاحب نسبت جو ہوتا ہے، تعلق مع اللہ کی دولت جس کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ دیکھتے بھی ہیں تو نگاہ کی، ان کی نگاہ کے ساتھ ہے نا، ان کے دیکھنے کے ساتھ انوار نسبت مع اللہ شامل ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ صرف دیکھتے، انوار کے ساتھ دیکھتے ہیں. انوار نسبت مع اللہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو انوار نسبت مع اللہ کے ساتھ بولتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو انوار نسبت مع اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. چلتے ہیں تو انوار نسبت مع اللہ کے ساتھ وہ چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی برکت سے، اس تعلق کی برکت سے ان کی ذات میں، ان کی اداؤں میں ابدیت اور فنائیت کی ایک شان ہوتی ہے. چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے شیخ الحدیث، کتنے بڑے مجدد ہوں اور سب کچھ ہو، اور ان کی کتنی بڑی وجاہت ہو، تو کتنی بڑی عزت ہو، یعنی ظاہری طور پر چاہے وہ ٹھاٹ باٹ بھی معلوم ہو، لیکن تمام اداؤں میں ابدیت کی شان قائم رہتی ہے، ایک فنائیت کی شان قائم رہتی ہے. کیا تعبیر ہے مالک تعالیٰ کی، عباد الرحمن ہے نا، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں. واہ واہ میرے مالک، کیا آپ کا کلام ہے. عباد الرحمن فرماتے ہیں کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ. تو انوار نسبت مع اللہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ بھائی اہل اللہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ہے نا. ایسا ہے کہ وہ اگر وہ ایک بات بھی نہ کرے، کوئی تقریر بھی نہ ہو، ایک لفظ بھی نہ بولے، پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھو تو انوار تمہارے قلوب میں منتقل ہو جائیں گے.